الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں قانون مفرد اعضاء کے مطابق مزاج کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی عمر کے لحاظ سے بچوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، تشخیص کیسے کرے، بوڑھوں کا مزاج، نوجوانوں کا مزاج اور عورتوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ آپ پہچان کیسے سکتے ہیں کہ مزاج بگڑا کیسے ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے ہر حصے کا مزاج، مثلا بالوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کی انگلیوں کا مزاج کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ قلب یعنی دل، جگر اور دماغ کا جو تحریکی مزاج ہے، جو قدرتی مزاج ہے، وہ کیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ موسموں کا مزاج اور تشخیص کیسے کرے، ٹھیک ہے، دن اور رات کا مزاج کیا ہے، تشخیص کیسے کرے میں موسم گرما اور سرما میں مزاج کون سا ہوتا ہے، یعنی آپ کون سی غذا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذائقوں کا مزاج بھی آپ کو میں بتاؤں گا، جو کہ انتہائی اعلیٰ قسم کے علم پر مبنی ہوگا، اور آپ نے اس قسم کا علم کسی بھی طرح کی ویڈیو سے حاصل نہیں کیا ہوگا، جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دراصل سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں عمر کے لحاظ سے مزاج، ٹھیک ہے، بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ سنیں، ٹھیک ہے۔ ہر بچہ پیدائش کے وقت اعصابی غدی مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ اعصابی کہتے ہیں ٹھنڈا، ٹھیک ہے، اور غدی کہتے ہیں گرم کو۔ اعصابی کا لفظ اگر پہلے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے میں جو ٹھنڈک ہے، جو رطوبت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور گرمی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں رطوبت اصلیہ کی کثرت ہوتی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، اس میں رطوبت اصلیہ کی کثرت ہوتی ہے اور انتہائی مناسب حرارت بھی ہوتی ہے۔ اس حرارت اور رطوبت کے اعتدال سے بچے کی صحت قائم رہتی ہے۔ اگر رطوبت زیادہ ہو جائے تو اعصابی امراض پیدا ہوتے ہیں، اگر حرارت زیادہ ہو جائے تو غدی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ڈبہ بند خوراکوں، انگریزی ادویات کے اثر سے بچوں میں رطوبت یعنی ٹھنڈک کم ہو جاتی ہے اور گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، جس وجہ سے عضلاتی امراض واقع ہوتے ہیں۔ اب میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے، یہ باری، ٹھیک ہے۔ حضرت صابر مطلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مزاج اعصابی غدی ہوتا ہے، اس میں حرارت کم ہوتی ہے، ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر بچے جو کمزور ہوتے ہیں، جو ویک ہوتے ہیں، وہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو طرح طرح کی میڈیسن کھلائی جاتی ہے، جس وجہ سے ان کا مزاج ٹھنڈک سے ہٹ کر گرمی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اس میں جسم میں گرمی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں گرمی زیادہ ہو جائے تو بچے کو غدی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ غدی کہتے ہیں گرمی کو، یعنی گرمی والے مزاج پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گرمی والے مزاج اب کون سے ہے، اس بارے میں تفصیل سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کا مزاج اور تشخیص۔ نوجوانوں میں پیوست اور حرارت کا بہترین امتزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیوست سے عضلات اور حرارت غریزی زیادہ ہونے سے زندگی کے تمام اہم کام اعتدال سے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی بیشی سے توازن خراب ہوتا ہے، اس لیے انہیں ہمیشہ عضلاتی غدی رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں۔ جو نوجوان ہوتا ہے جس کی عمر تقریباً 18 سال ہوتی ہے، اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عضلاتی غدی، یعنی خشک گرم۔ اگر کسی وجہ سے اس کا مزاج خشک تر ہو گیا یا گرم خشک ہو گیا تو اس میں امراض پیدا ہو گئے، اس کی صحت بگڑنا شروع ہو جائے گی، اس کے چہرے کی رونق ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کو تھکاوٹ اور کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بوڑھوں کا مزاج، جو بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھوں کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، بدن میں سردی بھر جانے سے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خشکی بھر جانے سے رطوبت اصلیہ کم ہو جاتی ہے، حرارت کی کمی کی وجہ سے نظام ہضم سست ہو جاتا ہے اور غذا جذب بدن بھی کم ہو جاتی ہے، حرارت کی کمی سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس لیے امراض قلب اکثر پریشان کرتے ہیں اور یا زیادہ تر امراض کلیہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں ان کا مزاج زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرد خشک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو چونکہ آپ عام جو آدمی ہے وہ بھی مزاج کے بارے میں یہ تشخیص کر سکتا ہے، میں اس سادہ الفاظ سے اور سادہ طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ جو بوڑھے ہوتے ہیں
ان کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، یعنی سردی جسم میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈک جسے کہتے ہیں جسم میں زیادہ ہوتی ہے، اور خشکی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خشکی کم ہونے کی وجہ سے اس کے دل کو حرکت زیادہ کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اور فیصلہ کرنے میں بھی وہ اتنی طاقت محسوس نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی فیصلہ وہ نہیں کر سکتے، ہر وقت کمزوری۔ اور اگر سردی کا موسم آ جائے تو ان کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے، اگر گرمی کا موسم آ جائے تو ان کو گرمی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم میں حرارت کم ہو گئی ہے، اصل حرارت، تو حرارت کو جسم میں پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی گرم تاثیر والی، گرم مزاج والی چیزیں استعمال کی جائے۔ اس بارے میں میں نے ایک ویڈیو مکمل بنائی ہوئی ہے کہ غذائی چارٹ، جس میں ہر چیز کا، جو ہم چیزیں کھاتے ہیں اس کا مزاج کون سا ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عورتوں کا مزاج، کے مزاج کے بارے میں آپ کیسے جان سکتے ہیں۔ عورتوں کا مزاج آپ کے میں سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مزاج ان کے طبی وظائف بحال رکھنے کے لیے غدی عضلاتی گرم خشک بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کا اگر یہ مزاج قائم رہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو امراض کا ظہور واقع ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ جو مرد ہے نوجوان، اس کا مزاج ہوتا ہے خشک گرم، یعنی خشکی جسم میں زیادہ اور گرمی کم ہوتی ہے، لیکن عورت کا مزاج گرم خشک ہے، جسم میں گرمی زیادہ اور خشکی کم۔ اگر عورت کے جسم میں خشکی کسی وجہ سے زیادہ ہو جائے اور گرمی کسی وجہ سے کم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں جسم میں کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، علامتیں ظاہر ہوتی ہے۔ علامتیں کون سی ہے وہ میں نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ہر مزاج کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جسم کے ہر حصے کا مزاج کون سا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کا تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ہے بال، یہاں پر لکھا ہوا ہے بال، ٹھیک ہے، بال دیکھیں۔ بالوں کا مزاج ہوتا ہے عضلاتی، سر کا مزاج اعصابی عضلاتی، ٹھیک ہے۔ اعصاب جو ہے ہمارے پٹھے ہے، اس کا مزاج اعصابی عضلاتی ہے۔ یہ اگر آپ خود پڑھ لیں تو ٹائم کی بچت ہو جائے گی، اور مجھے بھی اتنا نہیں پڑھنا پڑے گا، لیکن میں آپ کو بھی سے بتا دیتا ہوں، جو زبان ہوتی ہے، زبان، اس کا مزاج ہے عضلاتی اعصابی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو خاص جو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پاؤں کا مزاج ہوتا ہے عضلاتی غدی، ہاتھوں کا مزاج ہوتا ہے عضلاتی اعصابی، ٹانگوں کا مزاج ہوتا ہے عضلاتی غدی، خصیے جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے غدی اعصابی، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کا مزاج اللہ پاک نے کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کا، پیدا فرمایا ہے۔ مکمل تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ انتہائی سچائی کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسم میں جو قلب ہے، ہمارا جگر ہے، دماغ کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو موسموں کا مزاج انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے چھوٹی سی، کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں گا انتہائی اعلیٰ قسم کی ویڈیو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ اب قلب ہے میرے سامنے، قلب یعنی دل۔ دل کا ذاتی مزاج ہوتا ہے عضلاتی اعصابی، یعنی عضلاتی کہتے ہیں خشکی کو، اعصابی کہتے ہیں طری کو، سرد خشک، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کا فعلی مزاج ہوتا ہے عضلاتی غدی، یعنی خشک گرم۔ فعلی مطلب یہ جب کام کرتا ہے، لیکن حقیقی اس کا مزاج عضلاتی اعصابی ہے۔ اس کے علاوہ جگر جو خون پیدا کرتا ہے، جگر کا حقیقی مزاج ہوتا ہے غدی عضلاتی، کیونکہ یہ اسی مادے سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کا فعلی مزاج غدی اعصابی ہے۔ غدی کہتے ہیں گرمی کو، چونکہ جگر میں گرمی ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے اس نے خون پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا مزاج غدی اعصابی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دماغ کا ذاتی مزاج اعصابی غدی ہے، ٹھیک ہے۔ اعصابی غدی کہتے ہیں ٹھنڈا گرم، ٹھیک ہے۔ یہ اسی مادے سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کا فعلی مزاج، جو کام کرنے والا مزاج ہے، وہ ہے اعصابی عضلاتی، یعنی تر خشک۔ اب میں آپ کو موسموں کا مزاج بتاتا ہوں۔ 21 دسمبر سے 21 فروری تک عضلاتی اعصابی ہوتا ہے مزاج، ٹھیک ہے۔ یہ موسموں کا مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 22 فروری سے لے کر 21 اپریل تک عضلاتی غدی مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا زوم ان کر دوں۔ اس کے بعد 22 اپریل سے 21 جون تک غدی عضلاتی کیا ہے، میں آپ کو اگر سادہ الفاظ میں بتاؤں تو غدی کہتے ہیں گرمی کو، اور عضلاتی کہتے ہیں خشکی کو، یعنی
خشک گرم، سوری گرم خشک، ٹھیک ہے، کیونکہ غدی کا لفظ پہلے آیا ہے۔ 22 اکتوبر سے 21 دسمبر تک اعصابی عضلاتی مزاج ہوتا ہے موسموں کا، ٹھیک ہے۔ اب دن اور رات کا مزاج کیا ہے؟ مجموعی طور پر دن غدی ہوتا ہے جبکہ رات مجموعی طور پر اعصابی مزاج کی حامل ہوتی ہے، تاہم دن رات کا مزاج درجہ ذیل ترتیب سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن کے وقت گرمی ہوتی ہے، اور جہاں بھی گرمی ہوگی چونکہ جگر کا مرکز گرمی ہے، جگر میں ہی گرمی پیدا ہوتی ہے، اور دن کے وقت دھوپ کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا مزاج گرم ہے یعنی غدی ہے۔ اور رات کے وقت ٹھنڈک ہوتی ہے، دماغ اعصابی اس کا دماغ کی جو تحریک ہے وہ اعصابی ہوتی ہے، دماغ کا فعلی مزاج بھی اعصابی ہے، اور اسی وجہ سے جو رات کا وقت ہے ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے اعصابی مزاج یعنی ٹھنڈا ہے۔ اس کے علاوہ اگر موسم گرما کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ موسم گرما میں جو مزاج ہوتا ہے وہ طلوع شمس سے صبح سے لے کر 10 بجے تک عضلاتی غدی، پھر 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دوپہر، ٹھیک ہے، غدی عضلاتی، اس کے بعد 5 بجے سے لے کر مغرب تک، مغرب غروب آفتاب تک غدی اعصابی، غروب آفتاب سے لے کر 9 بجے تک اعصابی غدی، 10 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک اعصابی عضلاتی، ٹھیک ہے، پھر 12 بجے سے لے کر طلوع شمس صبح تک، ٹھیک ہے، عضلاتی اعصابی۔ یہ میں نے آپ کو موسموں کا مزاج بتا دیا۔ اب موسم سرما کے بارے میں بھی آپ سن لیں۔ اس کے بعد ذائقوں کا مزاج کہ میٹھی چیز کا ذائقہ کون سا ہے، کڑوی چیز کا ذائقہ کون سا ہے، اس بارے میں بتاؤں گا، اور پھر میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ موسم سرما میں جو مزاج ہوتا ہے وہ صبح سے لے کر 12 بجے تک عضلاتی اعصابی، یعنی عضلاتی اعصابی کہتے ہیں خشک تار کو، 12 بجے تا 2 بجے تک عضلاتی غدی یعنی خشک گرم، 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک غدی عضلاتی۔ یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، میں فی الحال اتنا، اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو ظاہری بات ہے ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اب میں آپ کو ذائقوں کا مزاج، جو کہ انتہائی اہم بات ہے، ٹھیک ہے، ذائقوں کا مزاج، اگر کسی چیز کا ذائقہ پھیکا ہے، پھیکا، ٹھیک ہے، جسے آپ کہتے ہیں پھیکا سا ذائقہ ہے، یہ ہے اعصابی عضلاتی جو کہ تری سردی سے بنتا ہے۔ میٹھا کہتے ہیں اعصابی غدی، میٹھا، جو کوئی بھی چیز میٹھی ہوگی تو اس کا ذائقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعصابی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا مزاج ہے اعصابی غدی جو تری گرمی سے بنتا ہے۔ نمکین غدی اعصابی جو گرمی تری سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ چرپرا غدی عضلاتی جو گرمی خشکی سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترش ذائقہ جو ہے وہ عضلاتی اعصابی اس کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، جو سردی خشکی سے بنتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں کروا، یہ بڑی ہائی قسم کی بات ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا، یہ میں آپ کو نالج بتا رہا ہوں کہ جو کروا ذائقہ ہے، اگر آپ اس کا مزاج ہوتا ہے عضلاتی غدی جو خشکی گرمی سے بنتا ہے۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی آپ کو پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں کہ کروا ذائقہ اکثر لوگ حکماء حضرات جو کہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق علوم حاصل نہیں کر سکے یا نہیں علم رکھتے، ان کے بارے میں ان سے اگر کسی نے پوچھا کہ سر میرے منہ کا ذائقہ کروا ہے تو اس کی وجہ آپ بتا دیں اور اس کا علاج بھی بتا دیں، تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں صفراوی مادہ یعنی جسم میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے، گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے منہ کا ذائقہ کروا ہے، لیکن حقیقت بالکل اس نے ایکوریٹ یعنی صحیح نہیں بتائی، یہ غلط بات ہے۔ یہاں پر بالکل صاف ظاہر ہے قانون مفرد اعضاء حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ قانون مفرد اعضاء کے تجدید سے جنہوں نے قانون مفرد اعضاء متعارف کروایا، انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ کروا اگر منہ کا ذائقہ ہو جائے تو خشکی جسم میں زیادہ ہو گئی ہے، خشکی کہتے ہیں تذابیت کو، جہاں پر بھی تذابیت ہوگی وہاں پر کروا پن ہوگا، کروا پن، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کے منہ کا ذائقہ کروا ہے تو جسم میں گرمی نہیں بلکہ خشکی زیادہ ہو گئی ہے، تو جسم میں خشکی ختم کرنے کے لیے گرم تر چیزیں کھائیں، ٹھیک، گرم تر چیزیں کون سی ہے، وہ غذائی چارٹ میں نے مکمل طور پر بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ منہ کا ذائقہ کروا ہے، اس کا علاج کیا ہے وہ بھی ویڈیو میں نے مکمل طور پر بنائی ہوئی ہے، جو کہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، انشاءاللہ میرے اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو بھی استعمال کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا اور دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ آخر میں اجازت چاہوں گا آپ سے، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، میرے بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، کیونکہ
انتہائی محنت سے ویڈیو بنتی ہے، اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو ہمارا حوصلہ کافی زیادہ ہو جائے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔